نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے. جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. وسائل دینے میں سندھ سے سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے. وفاق کی جانب سے سندھ کے وسائل نہیں دیے جاتے، مختلف بہانے بنا کر سندھ کو وسائل کی فراہمی روکی جاتی ہے. جب حق نہیں ملتا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. میرا خاندان 3 نسلوں سے کراچی کی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے. مسائل کم کرنے کے لیے مجبوری میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ متعارف کرایا. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. پی پی چیئرمین نے کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے فیز 1 کا افتتاح کر دیا. بلاول بھٹو نے ایکسپریس وے کا معائنہ کیا، خود گاڑی ڈرائیو کی، 100 روپے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. 9.1 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کا پہلا حصہ قیام آباد سے شاہ فیصل تک ہے. ہم پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں. ہاں، جو اڈیالہ جیل میں پہلے سے موجود ہے، اگر اس میں بھی ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. وہ بھی صرف اس لیے کہ پاکستان کو معاشی استحکام چاہیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دوست کو جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس سے صرف نقصان اگر کسی چیز کو پہنچ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. ہم پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ نہیں. کسی کو سمجھانے کے لیے اڈیالہ جیل جانا پڑا تو ملک کے لیے جائیں گے. جو اڈیالہ جیل میں قید ہے اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اڈیالہ جیل کا قیدی جو کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اس سے ملک کا نقصان ہے. سیاست نہیں، ریاست ہماری ترجیح ہے. پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اڑان پاکستان کے تحت ملک آگے بڑھے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر سمٹ سے خطاب. آئین و قانون کے تحت جہاں ہماری ضرورت ہوگی جائیں گے. خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی. مشکل حالات میں اتحادی حکومت بنائی گئی. گزشتہ 8 سے 9 ماہ میں ملک بہتری کی طرف گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا خطاب. کانفرنس کے ذریعے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. گورنر آگے بڑھیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی پیشکش. پارٹی تو کب میرے حق میں رہی ہے؟ کوئی کسی ایشو پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا کبھی ڈیفینڈ کیا ہو؟ فوکل پرسن سے 11 اپریل تک انہوں نے مجھے اٹھایا، انہوں نے وکالت سے مجھے اٹھایا. اخیر میں شوکاز جاری کیا اور شوکاز کے بعد اپنے تئیں انہوں نے ٹرمینیشن بھی کر دی. شہباز گل جو ہیں وہ مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے. میں پارٹی کی قیادت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہے. بہت برداشت کر لیا، اب مزید مجھ سے نہیں ہوتا ہے. عزت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. جو بھی میڈیا پہ بیان دے گا میرے خلاف انشاءاللہ سود سمیت واپس کروں گا. شیر افضل مروت اپنی ہی پارٹی کے رویے پر پھٹ پڑے. عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اب کوئی بولے گا تو پھر بھرپور جواب دوں گا. کسی عہدے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا. بانی کی رہائی تک پارٹی کا ساتھ ہے، پھر یہ پارٹی اپنی جیب میں رکھیں. پارٹی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پر مت آؤ، لیکن اب آؤں گا. علیمہ خان کی عزت بانی کی بہن ہونے کی وجہ سے ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. سلمان اکرم راجہ سے سیز فائر ہے، اگر کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو جواب دوں گا. مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہیں اعتماد میں لینا نہیں بنتا. مولانا پہلے ہیرو تھے، نہ اب ہیں. اپنے لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں تو بانی اس سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عملی کام کا آغاز. ضلع کرم میں بنکرز تباہ کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع کیا جائے گا. بنکرز بالش خیل اور خار کلی میں تباہ کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر ضلع کرم نے اپر اور لوئر کرم کے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ایکس سی این کو خط لکھ دیے. بنکرز خاتمے کے لیے ضروری مشینری کا بندوبست کرنے کے احکامات. بنکرز خاتمے کے وقت ایکس سی این کی موجودگی ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع کرم. خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے بنکرز کے خاتمے کا فیصلہ.
پارا چنار میں اشیاء ضروریہ کی قلت دور کرنے کی کوششیں، امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ایک اور قافلہ سخت سیکیورٹی میں بگن پہنچ گیا۔ ٹل سے بگن متاثرین کو صوبائی حکومت کی جانب سے مزید 7 امدادی ٹرک بھیجے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی تصدیق، امدادی سامان میں کمبل، ٹینٹ، کچن سیٹ اور مختلف اشیاء شامل۔ امدادی سامان پر مشتمل 50 ٹرک ہنگو اور ٹل میں موجود۔ پہلے قافلے میں بگن میں متاثرین کو 10 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان بھیجا گیا۔ The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. ہر معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کا حصول بنیادی حق ہے۔ مسلم دنیا میں لڑکیوں کو تعلیم کے حصول میں چیلنجز درپیش۔ پاکستان میں تقریباً 23% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ غریب ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی ممکن بنانا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں ایونٹ کا انعقاد اعزاز ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے۔ وہ بہادری اور ہمت کی علامت ہیں۔ عارفہ کریم بھی سب کے لیے مثال ہیں۔ مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ خطاب میں شہید بینظیر بھٹو کی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ کانفرنس میں 47 اسلامی ریاستوں کے 150 مندوبین کی شرکت۔ سیکرٹری جنرل OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی شریک۔ اسلام آباد اعلامیہ پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم کی مختلف مسلم ملکوں کے وزرائے تعلیم سے ملاقات۔ خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کی تجویز۔ وزیراعظم کے غیر ملکی مہمانوں سے دلچسپ مقابلے کہہ کے لگ گئے۔ I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. پھر پنجابی میں بات کریں۔ ابھی بھول گیا سر۔ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت قرار۔ سیکرٹری جنرل OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین کا عالمی کانفرنس سے خطاب۔ تعلیم کو مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دینا۔ صنفی امتیاز کے بغیر تعلیم تک رسائی سب کا بنیادی حق ہے۔ فلسطین میں خواتین تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم ہو گئی ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC کا کانفرنس سے خطاب۔ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، یہ ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ ہمیں تعلیم کو اپنا ورثہ سمجھنا ہوگا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی حکومت کے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کی تعریف۔ خواتین کی تعلیم میرے دل کے قریب ہے۔ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا بھی خطاب۔ ملالہ یوسفزئی کا پاکستان واپسی پر خوشی کا اظہار۔ کہا خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جرائم پر افغان حکومت کو جوابدہ ٹھہرانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دیرانی پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ دیرانی پروگرام سلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کر دی۔ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب میں شرکت۔ نوبہتہ جوڑوں کو مبارکباد، دلہنوں کو پیار کیا اور دعائیں دیں۔ مریم نواز نے خطاب میں کہا ہے کہ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت جذباتی لمحہ ہے۔ بے حد خوش ہوں، اللہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کو سکھ اور چین والی زندگی دے۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میری اتنے ساری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی ہے ماشاءاللہ۔ ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کی ماں ہوں، اسی طرح آج میں بھی آپ کے لیے بہت خوش ہوں اور بہت دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ اور چین والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے۔ PTI نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے
کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، ملک کی معیشت کا بہتر ہونا اشارے مل رہے ہیں۔ اشاروں سے کام نہیں بنتا، بلکہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ مولانا کا شکوہ شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے جو جمہوریت، آئین اور اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ معاشی اشاریوں سے کام نہیں چلے گا۔ معیشت بہتر ہونی چاہیے۔ معیشت کی بہتری پر حقائق سامنے آنے چاہیے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ صوبوں سے قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ملک کے لیے مفید نہیں۔ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات حل ہونے چاہیے۔ ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک پیج پر آنا ہوگا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ یہ ان کی خواہشات ہیں، اس میں صداقت کا ذرہ برد صداقت ان میں نہیں ہے۔ یہ تو عدالتی کام ہے، میں نہ عدالتوں سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں جوتشی ہوں کہ مستقبل کی جو ہے پیشن گوئی کروں۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی، یہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ تحریک انصاف کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا تعلق عدالت سے ہے۔ کوششیں جاری ہیں کسی طرح سیاسی استحکام پیدا ہو سکے۔ معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ملک کے خلاف پی ٹی آئی کا ہر بار ناکام ہوگا۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ بانی کی فرمائش پر ترسیلات زر کا بند ہونا ناممکن ہے۔ سیاست میں استحکام ہو اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو خود کفیل ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے تحفظات کو صرف پاکستان کی خاطر پیچھے کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں صحبتیں اور مشکلات ملک کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ ہر صورت اپنے موقع پر قائم ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے۔ میری ذمہ داری نہیں، حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بیان۔